پیر خرم اور لٹکن شاہ، یہ لٹکن شاہ کیا ہے؟ یہ اقرار الحسن نا رکھا سی جی، اساں لٹکایا سی نا جدو اساں نوکریوں گیا، ایر وائی نیوز تو گیا، صحت تو گیا، شوگر لگ گئی، پھر بیوی ناراض ہو گئی، پھر وہ در بدر آ گیا تھا اس پر کیا سی یہ لٹکن شاہ ہے، یہ بندیاں لٹکا کر اقرار سر اس نے سامنے میں 200 چھپکلی کھاتی سی اقرار دے سامنے 200 چپکیلی کھا دی جی چوئی صاحب 1000 انڈا پیتا سی تے زاب دیاں 2 بوتلاں پیتیاں سن، اتنے اس میں وال کھلائے سن، 1000 پش کٹائے سن، 2 گھنٹے اس میں ہاتھ نہ لٹکوائی رکھیا کل تذاب پیتا ہے جی۔ اچھا میری ٹیم جڑا نا دین جی ادھر میں تذاب اج نال لے کے آیا ہاں۔ اچھا گل سنو نا میری گل، نہیں میری گل سنو، اے تذاب میں لے کے آیا جی نال جناب، اے تذاب جی تے 1 منٹ اگر میں پیسے بھی رکھاں اے 1 لاکھ روپیہ جی، تو مرزا انجینئر بیٹھ کے پیسا نا اور تسی ہن پیو نا جناب، انجینئر نو پتہ لگ جائے گا تو نا مرزا انجینئر محمد علی مرزا، انجینئر محمد علی صاحب آئی لو یو، زمینہ آسمانہ دے رب دی قسم آئی لو یو، نہیں ملے تا بھی لو یو، آئی لو یو، جینون بندہ ہے۔ دیکھیں وہ ساروں کو للکار رہا ہے، وہ ایک ایک بابے کا نام لے رہا ہے کہ نکلو میرے ساتھ آ کے بات کرو۔ ہمارے جو حق خطیب صاحب ہیں حافظہ اللہ تعالی، وہ تو کیل کھاتے تھے اور وہ ہمارے بھائی اقرار الحسن نے کیل کھا کر بتا دیا یہ تو اگلا ورژن ہے، یہ کہہ رہے ہیں میں تذاب پیوں گا، تو میرا خیال ہے ان کا دعویٰ ان سے بہت بڑا دعویٰ ہے۔ تذاب پینے سے ان کی خیر موت واقع ہو جائے گی، اگر انہوں نے خدا نہ خواستہ ایسا کیا تو ہم چھوٹے لیول پہ شروع کریں گے، ان کے ہاتھ پہ ڈالیں گے اور پھر وہاں پہ ایک ڈاکٹر بھی بیٹھا ہوگا، وہ بتائے گا کہ ان کی اس وقت ہتھیلی کی کیا صورتحال ہے، بلکہ انشاءاللہ ان کی مدنی چیخیں بتا رہی ہوں گی، ڈاکٹر کو بھی بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اوریجنل والا تذاب ابھی ان تک پہنچے نہیں ہے۔ بہرحال ہجوم چونکہ اکٹھا کیا تو آپ کو پتہ ہے ملک کے حالات اس طرح کے مجبوراً پولیس کو یہ ایکٹیویٹی پرفارم کرنی پڑی، تو میں اس کے پیچھے بالکل نہیں ہوں، نہ مجھے پتا تھا، اور آپ بار بار مختلف پوڈ کاسٹرز کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں کہ انجینئر سے میری فون پہ بات ہوئی۔ بھائی بڑا آسان طریقہ ہے، زمین و آسمان کے سارے شیاطین مل کے من الجنت والناس جس شخص کے آگے بند نہیں باندھ سکے، تو آپ بڑی آسانی سے میری وہ ریکارڈنگ یوٹیوب پہ چڑھائیں جس میں آپ نے مجھ سے بات کی اور میں نے آپ کو بلایا، ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی، میں نے تو کہا تھا آئی ڈی کارڈ بھیجیں ہم پراپر طریقے سے اپروول، اور یہ جو آفر ہے یہ آپ کی یا میری زندگی کے اینڈ تک موجود ہے، یہ نہ سمجھیے گا کہ میں بھاگ گیا ہوں، میں تو اب غوث بخت کو بھاگنے نہیں دوں گا، اتنی مشکل سے تو میں نے ایک غوث دریافت کیا ہے اور وہ باہر نکلا ہے، اور جو لوگ ان کے مخالفین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ڈبہ پیر ہے ان کے اپنے فرقے کے دین تصوف کے لوگ، تو بھائی آپ کے لیے بھی یہ ہے کہ اگر یہ ڈبہ پیر ہے تو آپ اصلی پیر نکال لیں، آپ سمجھتے ہیں تو اصلی کو نکالیں، باپا جانی کو لانچ کر دیں اور کسی کو لانچ کر دیں، اپنا بندہ لے آئے نا، ہم تو تیار بیٹھے ہوئے ہیں ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدمہ لڑنے کے لیے، کیونکہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں۔ السلام علیکم جی، ڈاکٹر پروفیسر شکیل آپ سب کی خدمت میں حاضر۔ پیر لٹکن شاہ صاحب ایک نیا نام، شہرت حاصل کرنے کی ایک بھونڈی سی کوشش، ایسے نہ جانے کتنے آئے اور کتنے گئے۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی شہرت، ان کی مقبولیت اور ان کی خدمات کی وجہ سے جن لوگوں نے ان کے ساتھ اٹیچ ہو کر یا کسی بھی حوالے سے کوئی بھی تعلق رکھ کر ایک مصنوعی سی شہرت حاصل کرنے کی کوشش کی، یہ کوشش بھی انہی میں سے ایک کوشش۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے پوری دنیا کو اور خاص کر ایشین ریجن میں رہنے والے لوگوں کو دین کا اصل مفہوم سمجھایا، بتایا ہے کہ دراصل دین کیا ہے۔ جو سمجھ گئے وہ اپنی غلطیاں بھول کر ان سے معافی مانگ کر انہوں نے رجوع کیا اور دین حق پر آ گیا، اور جو اب تک اپنے ماتھوں پر اپنے اپنے فرقوں کا لیبل لگا کر فخر سے گھوم رہے ہیں، انہیں اللہ نے توفیق نہیں دی تو ظاہر وہ مخالفت کر رہے ہیں۔ بہرحال خیر، ہر ایک کا اپنا اپنا مسئلہ ہے، ہم تو سب فرقوں کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اور ہمارے لیے سبھی باعث تقریم۔ بات یہاں پر ہو رہی ہے کہ پیر لٹکن شاہ صاحب نے چیلنج دیا، پوری دنیا کو پتا ہے کہ انجینئر صاحب کی اکیڈمی اتوار کو کھلتی، اور اس پر انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ آنے سے پہلے آپ پراپر ایک قانونی تقاضے پورے کر کے آئیں، آپ اپنا NIC بھیجیں، ہم اسے متعلقہ جو بھی تھانہ ہے
या जो भी अथॉरिटीज़ हैं उनको भेजें, टाइम तय हो, सिक्योरिटी का बंदोबस्त हो, प्रॉपर एक अरेंजमेंट हो, फिर आप आएँ, कैमरे स्टार्ट हों और फिर आपका जो भी दावा है आप उसको पूरा करके दिखाएं। ये सब बगैर किसी को बताए और ये भी झूठ बोलकर कि जी हमने कॉल की थी, उनसे बात हुई, उन्होंने बुलाया, तो बुलाया तो वो आधी रात को बुलाया था, ये रात के टाइम पहुंच गया और टाइम कोई भी था आई डोंट नो, लेकिन 12 टाइम ना दिन इतवार का था और रात का टाइम तो अकेडमी का टाइम होता ही नहीं। तो पहुंच गए, बस उन्होंने एक वीडियो बनानी थी, देखिए जी हम यहाँ पहुंचे हुए हैं, ये उन्होंने कैमरा दिखा दिया ऊपर के हम यहाँ अकेडमी के बाहर खड़े हैं और बुला के हमें और खुद गायब हैं। यार ना वो दिन है जब उन्होंने आपको बुलाया था, ना वो तरीका है जिस तरीके पर अमल करके आपको आना था, ना वो वक्त है जिस वक्त पर उन्होंने आपसे मिलना था। आपने सिर्फ एक झूठी शोहरत हासिल करनी थी, बस खाम खा के एक दावा। और इस इंटरव्यू में आपने शुरू में देख ही लिया कि उन साहब ने कैसी क्लास ली उनकी। तो कह रहे हैं जनाब वो छोड़े, वो तो बात की बात है, अभी मैं लाया हूँ तेजाब साथ, लाइए। इकरारुल हसन साहब के सामने तो आपने पता नहीं क्या क्या कर लिया, वो सारी डिटेल आपने माशाल्लाह सुन ली होगी। तो ये एक छोटी सी तेजाब की बोतल है, छोटी सी तो नहीं, मेरा ख्याल है शायद लीटर 1.5 लीटर की थी, थोड़ा सा ही पी के दिखा दें। तो जैसा कि आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, सारी जिंदगी ना वो ऐसा कर सकते हैं ना वो करेंगे, खाम खा क्या जरूरत। देखिए यहाँ पर ये वीडियो बनाने का मकसद महज इस वाक्य का तस्करा करना नहीं है। ये वीडियो बनाने का बुनियादी मकसद दरअसल ये है कि लोगों को ये बताया जा सके कि कुरान वाज़े तौर पर, यानी अल्लाह ताला कुरान के जरिए वाज़े तौर पर इंसानों को ये कह रहा है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लें और तफरके में ना पड़े। अल्लाह ताला कुरान में बिल्कुल सीधे सीधे अल्फाज में फिरके बनाने से मना फरमा है और हम बड़ी शान से और बड़े फख्र से अपने माथे पर, अपने सीने पर फिरके का लेबल लगाकर ऐलान करते फिरते हैं कि हमारा तो फलां तबके से ताल्लुक है, फलां फिरके से ताल्लुक है, मैं तो ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं और मैं ये हूं। यानी आप अंदाजा लगाइए, अब इसे मैं जहालत कहूं, लाइल्मी कहूं, क्या कहूं, कि अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है, अल्लाह तबारक तआला वाले अंदाज में ये फरमा रहा है कि तफरके में नहीं पड़ना, फिरके नहीं बनाने और सिर्फ एक मुसलमान की हैसियत से जिंदगी गुजारनी। और आप फख्र के साथ अपने फिरके का ऐलान लिए फिरते हैं। इसका मतलब है कि आप खुल्लम खुल्ला अल्लाह ताला के ना सिर्फ हुक्म की तौहीन कर रहे हैं, हुक्म अदूली कर रहे हैं, बल्कि एक तरह से देखा जाए तो आप तो ललकार रहे हैं। यानी ये नऊज़ बिल्लाह अल्लाह ताला को ललकारना हुआ ना कि तू तो बना कर रहा है फिरके बनाने से, हम तो फिरकों पे फख्र करेंगे। तूने तो हुक्म दिया कि एक सिंपल और सच्चा सिर्फ मुसलमान बन के रहना है, खुद को नजरियात के हवाले से या किसी भी हवाले से फिरकों में नहीं बांटना, लेकिन हम तो अपने फिरके का फखरिया ऐलान भी करेंगे और दूसरे फिरकों को काफिर भी करार देंगे और अपने आप को सच्चा साबित करेंगे। अब होता क्या है? होता यह है कि जब हम खुद को किसी फिरके का बताने लगते हैं या खुद को महदूद कर लेते हैं किसी फिरके में, तो फिर हमें मजबूरन उस फिरके की गलत बातों को भी सही तस्लीम करना पड़ता है। क्यों? वो इसलिए कि जाहिर है कि अगर हम उन गलत बातों को गलत कहेंगे तो लोग कहेंगे भाई अगर ये गलत है तो आप इस फिरके में क्यों हैं? आप ऐलान बारात कर दें, छोड़ दें।
تو اب اس فرقے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے مجبوراً غلط باتوں کو بھی صحیح کہنا پڑتا ہے اور سامنے والے فرقے کی صحیح بات کو بھی غلط کہنا پڑتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، کہ کیا سلسلہ ہے۔ تو یہ وجہ ہے ویڈیو بنانے کا اصل مقصد خدا کے لیے فرقوں سے باہر نکلیں، صحیح کو صحیح کہیں، غلط کو غلط کہیں۔ اگر کسی چیز کو اپنائیں تو واضح انداز میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کو جانچ کر پرکھ کر اپنائیں، اور کسی چیز کو چھوڑیں تو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق۔ یہی پیغام انجینئر محمد علی مرزا صاحب دیتے ہیں، یہی پیغام اس ناچیز کا۔ آپ سب کی خدمت، بہت شکریہ، السلام علیکم۔